دوستو انسان معاشیات سے ہے اور معاشیات انسان سے ہے۔ آج ہم معاشی نظریات کی جنگ پر بات کریں گے فکری اعتبار سے کہ کیا یہ جنگ کیا ہے۔ آج اس پر تفصیل سے بات کریں گے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دوستو فرض کر لیں آپ بازار میں ہیں، ارد گرد دکاندار اپنے مال کی قیمتیں لگا رہے ہیں، ہر کوئی سبزی خرید رہا ہے، کوئی کپڑے اور کوئی موبائل فون کی دکان پر سودے بازی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ قیمتیں کون طے کر رہے ہیں؟ حکومت کا کردار کیا ہے؟ اگر اچانک مہنگائی بڑھ جائے اور بے روزگاری آ جائے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ دوستو یہ سوال صدیوں سے ماہرین معیشت کو الجھاتے رہے ہیں اور ہر کسی نے اس کا اپنا ایک جواب دیا۔ آج ہم ان اسکول آف تھاٹس پر بات کریں گے جو دنیا کے مختلف نظاموں کی بنیاد بنے، اور ہاں سب سے یہ کچھ بورنگ نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کو دلچسپ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کلاسیکی معیشت، کلاسیکل اکنامکس، جس کو بازار کا جادو بھی کہا جاتا ہے۔ مان لیں کہ آپ ایک پرانی سلطنت میں ہیں جہاں ہر تاجر اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی حکومت ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی۔ یہی وہ نظریہ تھا جسے ایڈم سمتھ نے 1776 میں پیش کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر منڈی مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو چیزیں خود بخود متوازن ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے مفاد میں کام کرے گا اور پورا نظام ترقی کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر آج ہم کسی آزاد معیشت والے ملک کی مثال لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹیکس کم ہے، کاروبار پر کم پابندیاں ہیں اور منڈی خود کام کر رہی ہے۔ یہی کلاسیکی معیشت کا عملی نمونہ ہے۔ لیکن جب یہ بحران زدہ ہوئی تو پھر آتا ہے اس کے بعد کینزین معیشت، کینزین اکنامکس، جو حکومت کے کردار پر زور دیتا ہے۔ اب آئیے 1930 کی دہائی میں جب یہ دنیا شدید مالی بحران کا شکار تھی، ہر طرف غربت تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، یہاں جان مینارڈ کینز نے کہا کہ بازار ہمیشہ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا، حکومت کو آگے آنا ہوگا، اور اس کا مشورہ تھا کہ حکومت زیادہ خرچ کرے، عوام کو روزگار دے تاکہ لوگ پیسے خرچ کریں اور معیشت واپس استحکام ہو۔ مثال کے طور پر 2008 میں مالی بحران کے دوران امریکہ نے بڑی کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اربوں ڈالر دیے۔ یہ کینزی نظریے کا عملی استعمال تھا۔ اس کے بعد آتا ہے نیو کلاسیکل اکنامکس، جس کے مطابق منڈی سب کچھ طے کرتی ہے، لیکن کیسے؟ فرض کریں کہ آپ کسی سپر مارکیٹ میں ہیں جہاں ہر چیز کی قیمت طلب اور رس یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی سے طے ہو رہی ہے۔ نیو کلاسیکل معیشت کہتی ہے کہ لوگ عقلی طور پر یعنی ریشنل فیصلے کرتے ہیں، اور اگر حکومت غیر ضروری مداخلت نہ کرے تو سب کچھ ٹھیک چلتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی موبائل فون کی صنعت کو دیکھیں، جہاں کمپنیوں کے درمیانہ مقابلہ کم قیمت رکھتا ہے اور معیار کو بہتر بناتا ہے۔ یہی نیو کلاسیکل معیشت ہے۔ دوستو اس کے بعد مانیٹرزم اکنامکس ہے، یعنی طاقت اور طاقت بھی پیسے کی۔ اب ذرا اب سوچیں کہ اگر حکومت بہت زیادہ نوٹ چھاپ دے تو کیا ہوگا؟ ملٹن فریڈمین نے کہا کہ معیشت کو سنبھالنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ حکومت صرف رقم کی مقدار کو کنٹرول کرے۔ اگر زیادہ پیسہ چھاپا گیا تو مہنگائی ہو جائے گی، اور اگر کم ہو تو کاروبار سست ہو جائیں گے۔ دوستو ایک بار زمبابوے میں حکومت نے بہت زیادہ نوٹ چھاپ دیے، جس کی وجہ سے روٹی کی قیمت لاکھوں میں پہنچ گئی۔ یہ مانیٹرزم کی خلاف ورزی کی ایک بڑی مثال تھی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے آسٹرین اسکول آف تھاٹ کی، جو مکمل آزادی کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ یعنی آسٹرین ماہرین معیشت نے کہا کہ حکومت کو بازار سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اس کی مداخلت ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ مثال 1980 کی دہائی میں برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر نے معیشت کو آزاد کرنے کی پالیسی اپنائی، جسے آسٹرین اسکول نظریات سے مستعار لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے انسٹیٹیوشنل اکنامکس کی، جو سمجھاتا ہے کہ معیشت صرف بازار کا کھیل نہیں۔ یہ اسکول کہتا ہے کہ معیشت صرف قیمتوں اور منڈی کا معاملہ نہیں بلکہ قوانین، ادارے اور ثقافتی عوامل بھی اہم ہوتے ہیں۔ اگر ہم دو ممالک کے پاس ایک جیسے وسائل ہوں مگر ایک ملک میں کرپشن زیادہ ہو، دوسرا ایمانداری سے کام کرے، تو یقیناً دوسرا ملک ترقی ہی کرے گا۔ دوستو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیہیویئرل اکنامکس کی۔
اس کے مطابق انسان ہمیشہ عقل سے فیصلے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز خریدنا نہیں چاہتے مگر اشتہار دیکھ کر خرید لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اسکول کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ عقلی فیصلے نہیں کرتا بلکہ نفسیاتی عوامل اور جذبات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے بلیک فرائیڈے پر لوگ ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں کیونکہ مارکیٹنگ کے حربے ان کے فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ دوستو اب ہم بات کریں گے مارکسسٹ اکنامکس کی، جو انسان دوست اور سرمایہ داری کا مخالف اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے۔ دوستو کارل مارکس کہتا تھا کہ سرمایہ داری دراصل ایک ظالم نظام ہے۔ مزدور دن بھر کام کرتے ہیں لیکن فائدہ سرمایہ دار کو ہوتا ہے۔ دوستو تصور کریں کہ ایک بڑی فیکٹری میں مزدور ہے، آپ دن رات کام کرتے ہیں مگر تنخواہ کم ملتی ہے جبکہ مالک کروڑوں میں کھیل رہا ہے، آپ کا پسینہ بہتا ہے اور امیر جو ہے مزید امیر ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال تھا جس نے کارل مارکس کو مجبور کیا کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کے خلاف ایک نظریہ پیش کرے، اور وہ مارکسزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں کہا کہ سرمایہ داری صرف چند افراد کو امیر بنانے کا ذریعہ ہے جبکہ مزدوروں کا اس میں استحصال ہوتا ہے۔ مارکس کے بنیادی خیالات میں سب سے پہلے طبقاتی جدوجہد یعنی کلاس سٹرگل آتی ہے۔ یعنی مارکس کے مطابق تاریخ ہمیشہ امیروں اور غریبوں کے درمیان جنگ رہی ہے۔ اس کے مطابق سرمایہ دار مزدوروں کا استحصال کرتے ہیں، انہیں کم اجرت دیتے ہیں اور خود دولت سمیٹتے ہیں، پھر وہ قدر زائد یعنی سرپلس ویلیو کی بات کرتے ہیں۔ مارکس نے کہا کہ جب کوئی مزدور فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو وہ جو دولت پیدا کرتا ہے اس کا بڑا حصہ مالک لے جاتا ہے۔ یہی اضافی منافع یعنی سرپلس ویلیو سرمایہ داری کا بنیادی ظلم ہے، کیونکہ دولت اصل میں مزدور پیدا کرتا ہے مگر فائدہ سرمایہ دار کو ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ سرمایہ داری کے خاتمے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرمایہ داری ایک دن خود ہی تباہ ہو جائے گی کیونکہ اس میں عدم مساوات بڑھتی جاتی ہے۔ جب مزدور ظلم کے خلاف بغاوت کریں گے تو ایک سوشلسٹ انقلاب آئے گا اور ساری دولت اور وسائل عوام کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دوستو سوویت یونین USSR جسے کہتے ہیں، اس کی 1917 میں روس میں کمیونسٹ سوشلسٹ انقلاب ہے جس کی قیادت لینن نے کی۔ بادشاہ زار کا تختہ الٹ دیا گیا اور تمام کارخانے، زمینیں اور صنعتیں حکومت کے کنٹرول میں آ گئی۔ یہ ایک تجربہ تھا جس نے سرمایہ داری ختم کر کے ایک منصفانہ معیشت کا نظام بنایا۔ اسی طرح 1949 میں چین میں ماؤزے نے چین میں کمیونسٹ انقلاب برپا کیا اور تمام زمینیں اور کاروباروں کو قومی تحویل میں لیا۔ ابتدائی طور پر یہ ماڈل کامیاب تو رہا مگر بعد میں چین نے سرمایہ داری کے کچھ اصولوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ اس طرح کیوبا 1959 میں فیڈرل کاسٹرو نے سرمایہ دارانہ حکومت کو گرا کر سوشلسٹ نظام نافذ کیا جس میں نجی ملکیت کا خاتمہ کیا۔ آج بھی صحت، تعلیم اور بنیادی ضروریات وہاں پر مفت دی جاتی ہیں۔ دوستو ہم نے دیکھا کہ معیشت کے کئی نظریات ہیں، کچھ مکمل آزادی کے حامی ہیں، کچھ حکومت کی مداخلت کو ضروری سمجھتے ہیں اور کچھ سرمایہ داری کے خلاف ہیں، مگر آج کی دنیا میں کوئی نظریہ مکمل طور پر حاوی نہیں ہے بلکہ حکومتیں ان سب نظریات کو ملا کر اپنی پالیسیاں بناتی ہیں۔ دوستو اب آپ کس نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں؟ ہمیں اپنی رائے دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔